السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہابی کے پیچھے، اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، اگرچہ وہ کعبے کا امام ہی کیوں نہ ہو، مدینے کا امام ہی کیوں نہ ہو، اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے جس کے پیچھے ہم اہل سنت والجماعت نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ تو پہلے یہ چیک کرنا ضروری ہے۔ حضور علامہ شیخ الاسلام مدنی میاں اس پر کیا فرماتے ہیں، آپ دیکھیں، پورا آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسا ضابطہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس سوال کا جواب ایک جاہل بھی دے دے۔ کسی جاہل، کسی سنی جاہل سے بھی پوچھو گے تو اس سوال کا جواب وہ دے دے گا۔ تو میں سوچتا ہوں ایک ایک کا نام لے کے فلاں کے پیچھے فلاں کی کرنے کی ضرورت نہیں، ایک قاعدہ میں بتا دوں، شریعت کا ایک قاعدہ میں بتا دوں۔ ایک بات یہ بتائیے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے، کس کی اقتداء کی جائے نہ کی جائے اس کے احکام شریعت نے بتایا، اسے کچھ اصول ہے نا۔ پہلے یہ بتائیے کسی نابالغ کے پیچھے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی بالغ، کسی نابالغ کے پیچھے کوئی بالغ نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ یہاں کی عوام ہی اتنی سمجھدار ہے کہ اتنے مسائل کو خوب جانتے ہیں۔ اچھا، معلوم ہے کہ بالغ کی نماز نابالغ کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے نہیں کہ وہ نابالغ کافر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ گمراہ، وہ مسلمان ہے، سنی ہے، سب کچھ ہے، مگر نابالغ ہے۔ بالغ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بالغ پر نماز فرض ہے، نابالغ پر نماز فرض ہی نہیں۔ تو جس پر نماز فرض ہے اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی جس پر نماز فرض ہی نہیں۔ یہ وجہ اس لیے کہ امام کی نماز قوی ہونی چاہیے، پیچھے والوں کی نماز سے افضل ہونی چاہیے۔ ہو گئی بات ایک، مگر یاد رکھیے گا اچھی طرح سے، اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے بتاؤں گا۔ آپ یہاں پوچھیں کہ صاحب یہ نفل و فرض کی بات جو آپ کرتے ہیں، علماء سے ہم نے یہ سنا کہ اگر آپ نفل جس کو کہتے ہیں وہ آپ نیت کر لیا یہ نفل کی، تو اب وہ نفل واجب ہو گئی۔ نیت کی آپ نے نفل کی، وہ نفل ہے، مگر اب وہ نفل واجب ہو گئی، اس لیے کہ اگر چھوٹے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ سمجھے؟ تو نابالغ بھی اگر نماز پڑھتا ہے اس پر فرض تو نہیں مگر نیت کر لیا تو اثر واجب ہے۔ ارے بھائی، اس کے اپنے واجب کرنے کی بات اور ہے اور خدا کا کسی کو فرض بتانے کی بات اور ہے۔
اچھا اب یہ اور آگے بڑھیے، کیا گمراہ کے پیچھے متقی کی نماز ہو جائے گی؟ گمراہ کو چھوڑیے، فاسق کے پیچھے کیا متقی کی نماز ہو جائے گی؟ فاسق کے پیچھے متقی نماز نہیں ہوتی۔ فاسق اسے کہیں گے جس کا عمل خراب ہو، متقی اسے کہیں گے جس کا عمل صحیح ہو۔ تو فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب پوچھئے کیا کسی گمراہ کے پیچھے کسی ہدایت یافتہ کی نماز ہو سکتی ہے؟ گمراہ کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ شریعت کے احکام ہے، وجہ کچھ بھی ہو مگر یہ احکام ہے کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی، فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں ہوتی، گمراہ کے پیچھے ہدایت یافتہ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہے نا؟ اب انصاف سے آپ ہی بتائیے، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کا جواب آپ ہی دیں گے۔ آپ یہ جانتے ہیں فاسق وہ ہے جس کا عمل خراب، گمراہ وہ ہے جس کا عقیدہ خراب۔ عقیدہ خراب ہے تو گمراہ، عمل خراب ہے تو فاسق۔ سمجھا؟ اب آپ سوچ لیجئے، جو اسلام نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں اور ایسے فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں، یعنی جس کا عمل خراب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں، تو جس کا عقیدہ خراب ہے عمل خراب تو نماز نہیں، عقیدہ خراب ہو تو وہ نماز نہیں، اس کی نماز نہیں۔ اب ہم سے آپ مت پوچھئے کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں، فلاں کے پیچھے نماز ہوگی نہیں، یہ دیکھو کہ اس کا عمل خراب ہے کہ عقیدہ خراب ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تب تو نہیں ہوگی۔ اب سعودی عرب والوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ مت تحقیق کرو کہ امام کون ہے کیا ہے، یہ دیکھو عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور میں وہ عقیدہ بتاؤں گا جس کا انہیں اعتراف ہے۔ میں کسی کے سر پر عقیدہ وہ نہیں تھوپوں گا، نہیں کہ اس کا وہ عقیدہ نہ ہو اور میں کہوں اس کا یہ عقیدہ، تھوپوں گا نہیں، جس کا اسے اعتراف بھی ہو۔ سعودی عرب کے جتنے علماء اور جتنے ائمہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ پکڑنا، یہ ان کا عقیدہ، اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ نبی سے توسل کرنا، انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا، یہ شرک ہے۔ اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ان کا عقیدہ کچھ ہوا، آپ کا عقیدہ کچھ ہوا۔ ان کے نزدیک آپ لوگ مشرک ہیں، آپ سب مشرک ہیں۔ جو نبی کا وسیلہ پکڑتے ہیں
جو اولیاء کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جو آستانوں بزرگوں کے آستانوں پر جایا کرتے ہیں، یہ ان کے اس عقیدے پہ سب مشرک ہیں۔